اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کل تلاوت کر رہے ہیں سورہ الاعراف کی اور ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس سورہ میں تمام پرانی قوموں کے حالات اور ان کے پاس جو نبی اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے ان کے حالات بیان فرما دیے اللہ تعالیٰ نے۔ شروع کیا ہے قوم نوح سے۔ حضرت نوح اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ ان کی قوم آباد تھی، تقریباً جو آج کا عراق کا علاقہ ہے۔ اللہ کی تبلیغ کی 950 سال، لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا ایک طوفان کے ذریعے، اور ان کا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ اس کے بعد ذکر آیا ہے قوم عاد کا، جہاں بھیجے گئے حضرت ہود علیہ السلام، اور یہ علاقہ تھا یمن کا، موجودہ یمن کا۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ذکر آیا قوم سمود کا، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک اونٹنی نشانی دے کے۔ یہ علاقہ سعودی عرب کا تھا موجودہ دور میں، اور شدید زلزلے سے جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو شدید زلزلے سے یہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد ذکر آیا حضرت لوط کا۔ قوم لوط بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ کام تو دنیا میں پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا، لیکن وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش کی۔ یہ علاقہ تھا جنوبی اردن کا، ڈیڈ سی کے پاس۔ اور پھر ذکر آیا قوم مدین کا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ان کی قوم جھوٹ بولتی تھی، فسادی تھی، فتنہ پرور تھی، ناپ تول پہ خاص طور پہ، اور ٹریڈ اور کامرس میں بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شدید زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا۔ جب ہم ان تمام واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جی ہاں، جھوٹ بھی بڑی آسانی سے بولتے ہیں، اور میرا جسم میری مرضی جیسی کیمپینز چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ فتنہ پرور ہیں، فساد ہے، جھوٹ ہے، ناپ تول میں بے ایمانی ہے۔ قبروں سے مردوں کو نکال کے بال لے لیتے ہیں، ان کے آرگنز لے لیتے ہیں، سب کچھ سب برا کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں اللہ سے کہ زلزلہ کیوں آیا، اولے کیوں پڑے۔